بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، سبق نمبر 7، الحاکم العادل۔ عادل حاکم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انصاف کرنے والا حاکم یا حکمران حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد تکمیل هذا الدرس یستعد الطالب، اس سبق کے مکمل ہونے کے بعد یا اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، لأن يقدر على قراءة الجمل الطويلة بطريقة صحيحة، کہ وہ طویل جملوں کو درست طریقے سے پڑھ سکے۔ نمبر 2، يقدر على استعمال اسماء الاشارة والضمائر حسب الموقع والمحل، اور اس میں اشارہ اور ضمائر کو موقع و محل کے مطابق استعمال کر سکے۔ نمبر 3، یعرف اہمیت العدل والمساوات فی الحیاۃ الاجتماعیۃ، اور اجتماعی زندگی میں یا معاشرتی زندگی میں عدل و مساوات کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ لم یعرف احد بالعدل بعد النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کما عرف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو عدل و انصاف کے حوالے سے اتنی شہرت حاصل نہ ہوئی جتنی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ کان عادلا حین ینصف الضعیف من القوی وحین ینصف الناس من نفسہ، وہ اس وقت بھی انصاف کرتے کہ جب کمزور کو طاقتور سے اور لوگوں کو اپنی ذات سے انصاف دلاتے۔ والروایات کثیرۃ عن عدلہ کما قالوا، بہت سے واقعات مشہور ہیں ان کی عدل کے بارے میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ان مصریا تسابق ما احد ابناء عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک مصری نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا۔ فسبقہ، تو وہ مصری اس سے آگے نکل گیا۔ فَإِذَا احس ابن عمر بالہزیمۃ، جب عمر کے بیٹے نے اپنی شکست محسوس کی، ضرب المصریہ، تو اس نے مصری کو مارا۔ وقال لہ، اور اس سے کہا، انا ابن الاکرمین، کہ میں شریف خاندان سے ہوں، میں شریفوں کا بیٹا ہوں۔ عندئذ قصد المصری المدینۃ المنورۃ الی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مصری مدینہ منورہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت کی۔ فشکا ما وقع لہ،
تو جو کچھ اس کے ساتھ واقع ہوا اس کی شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حتی اذا سمع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکوى المصری، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصری کی شکایت کو سنا، ارسل شخصا لیستخدم ابن عامر الی المدینہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ عمر کے بیٹے کو مدینہ بلا کے لے آئے. فلما حضر سمع منہ ما عنده، جب وہ حاضر ہو گیا تو اس سے جو کچھ پیش آیا اس کو سنا. فثبت له صدق المصری، تو مصری کی سچائی ثابت ہو گئی ان کے سامنے، مصری کا سچا ہونا ثابت ہو گیا. فأوقفهما امامه، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا. وَأَمَرَ الْمِصْرِيُّ، اور مصری کو حکم دیا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مارے. وَقَالَ لَهُ، اور اس سے کہا، اضرب ابن الاکرمین، کہ مارو شریف خاندان والے کو، شریفوں کے بیٹے کو مارو. وَكَانَ أَبُوهُ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضراً، اور ان کا باپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے. فالتفت الیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، یا عمر، اے عمر، متى استعبدتم الناس وقد والدتهم امہاتهم احرارا، کہ کب سے تم نے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے. وذات یوم کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقفاً علی منبر مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. مندداً بالمغالات فی المہور، اور مہنگے مہروں یعنی حق مار کے زیادہ ہونے کے خلاف سخت تنبیہ فرما رہے تھے کہ حق مار اتنا زیادہ کیوں مقرر کیا جاتا ہے. اس کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تنبیہ فرما رہے تھے. فجاءت امرأۃ من المسلمین، تو ایک مسلمان عورت آئی، ونظرت الیہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، وقالت، اور بولی، ایعطینا اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں خزانہ دیتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں روکتے ہیں، ہم سے یہ منع کرتے ہیں. فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وما ذالکا، کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے. قالت، وہ کہنے لگی، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اور اگر تم بدلنا چاہو نئی بیوی پہلی بیوی کی جگہ، اور دے چکے ہو ان میں سے ایک کو ڈھیر مال، قنطارن بہت سا مال، تو نہ لو اس میں سے کچھ بھی، کیا بھلا تم لینا چاہتے ہو اسے ناجائز طور پر اور صریح گناہگار بن کر.
فسکت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحظتاً، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، راجع فیہا نفسہ، خود پر غور کیا، فعرف انہ اخطا، اس نے خطا کو پہچان لیا، قال امام الناس، مجمع کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہا، اخطا عمر و اصابت امرات، کہ عمر نے خطا کی اور عورت نے درست کہا۔ وجاء رجل من بلاد الروم الى المدینہ، ایک مرتبہ روم سے ایک شخص مدینہ آیا، وَلَوْ حَاجَةٌ عِنْدَ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی حاجت تھی، کوئی کام تھا۔ فلما بلغ المدینہ سال عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مدینہ پہنچا تو لوگوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، فقیل له انه ذهب لیستریح قلیلا فی ظل شجرۃ، تو اسے بتایا گیا کہ وہ ایک درخت کے سائے میں تھوڑا آرام کرنے گئے ہیں، فذهب الى الموضع، تو وہ بھی اسی جگہ چلا گیا، ووجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستلقیا فی ظل الشجرۃ نائما، تو وہاں پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ فقال الرجل، تو شخص نے کہا، عدلت فامنت فنمت یا عمر، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عدل کیا، پس آپ امن میں آ گئے، پس آپ سو گئے۔ کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرا نفسہ مسئولا عن رعیتہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کے بارے میں خود کو جواب دہ سمجھتے تھے، وکان حریصا علی ذالک، اور اس بارے میں بہت محتاط رہتے تھے، حتی قال، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا، لو ان دابۃ عاصرت بالعراق لکنت مسئولا عنہا یوم القیامت، کہ اگر عراق میں کوئی جانور بھی ٹھوکر کھا کر گر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھا جائے گا۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات، ان کی معنی، ینصف، وہ انصاف کرتا ہے، تسابق، دوڑ لگائی، دوڑنے کا مقابلہ کیا، یستقدم، طلب کرتا ہے وہ، التفت، وہ متوجہ ہوا، منددن، مذمت کرتے ہوئے، ہزیمتن، شکست، اوقفا، اس نے کھڑا کیا، روک دیا، احرارن، آزاد، لم یسرف، خرچ نہ کیا یا باز نہ آیا، شکوہ، شکایت، استعبدتم، تم نے غلام بنا لیا، اثمن، گناہ، قنطارن، بہت زیادہ مال یا خزانہ۔ التدریبات و مشقیں، التدریب الاول، پہلی مشق، عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے، درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، بماذا عرف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات سے یا کس چیز سے مشہور تھے؟ جواب: عرف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالعدل، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے ساتھ مشہور تھے۔ نمبر 2، ماذا قالت المرأة لعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہو کان فوق المنبر، کہ ممبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عورت نے کیا کہا؟ جواب: قالت ایعطینا اللہ قنطارا ویمنعنا عمر، اس عورت نے کہا کہ کیا اللہ تعالی ہمیں خزانہ دیتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں منع کرتا ہے، ہم سے روکتا ہے۔ نمبر 3، این کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ عندما جاءہ الرجل الرومی، جب رومی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں موجود تھے؟ جواب: کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستلقیا فی ظل الشجرۃ نائما، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے سو رہے تھے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، املأ الفراغ بکلمات مناسبہ، خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پر کیجیے۔ نمبر 1، ان خالی جگہ تسابق ما احد ابنائی عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا مصرین۔ نمبر 2، ایعطینا اللہ، خالی جگہ ویمنعنا عمر، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا قنطارا۔ نمبر 3، جاء رجل من، خالی جگہ الی المدینۃ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بلاد الروم۔ نمبر 4، لو ان دابۃ عاصرت بالعراق لکنت، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا مسئولا عنہا یوم القیامت۔ نمبر 5، متی استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا احرارا۔ القواعد النحویۃ، نحوی قاعدے۔ الامثلہ، مثالیں۔ نمبر 1، تفعیل، سہل یسہل سے تفعیل آتا ہے سہل یسہل تسہیلا۔ نمبر 2، افعال، نتج ینتج سے باب افعال آتا ہے انتج ینتج انتاجا۔ نمبر 3، مفاعلہ، ضرب یضرب سے مفاعل آتا ہے ضرب یضارب مضاربۃ۔ نمبر 4، افتعال، قصد یقصد سے باب افتعال آتا ہے اقتصد یقتصد اقتصادا۔ نمبر 5، تفاعل، غالب یغلب سے آتا ہے باب تفاعل تغلب یتغلب تغلبا۔ نمبر 6، تفاعل، عان یعون سے باب تفاعل آتا ہے تعاون یتعاون تعاونا۔ نمبر 7، انفعال، قالب یقلب سے انفعال آتا ہے انقلب ینقلب انقلابا۔
نمبر 8 استفعال، ثمرہ یثمرو سے باب استفعال آتا ہے، استثمرہ یستثمرو استثمارا۔ القاعدۃ، قاعدہ قانون، یکون الفعل ثلاثیا مزیدا فیہ اذا اضیف حرف زائد الی الحروف الثلاثۃ الاصلیۃ، ومن اشہر ابوابها التفعیل والافعال والمفاعلۃ والافتعال والتفاعل والتفاعل والانفعال والاستفعال کما فی الامثلۃ۔ قانون یہ ہے کہ ثلاثی دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد اور ایک ہوتا ہے ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد وہ ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی پر کوئی چیز زیادہ نہ ہو، جیسے ہے ضربہ، اس کا وزن آتا ہے فعل، لیکن یہاں پر جو تعریف یا قاعدہ لکھا ہے وہ ثلاثی مزید فی کے بارے میں ہے۔ تو ثلاثی مزید فی وہ فعل ہے کہ اس میں 3 حرف اصلی پر کوئی ایک حرف زیادہ ہو، جیسا اکرم، اس کا وزن آتا ہے افعال۔ مثال میں جو 1 سے لے کر 8 تک ابواب ذکر ہوئے ہیں، یہ مشہور ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے۔ نمبر 1 تفعیل، نمبر 2 افعال، نمبر 3 مفاعلہ، نمبر 4 افتعال، نمبر 5 تفاعل، نمبر 6 تفاعل، نمبر 7 انفعال، نمبر 8 استفعال۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، حول ما یاتی من الافعال الى باب التفعیل ثم الى باب المفاعلہ، درذیل افعال کو باب تفعیل میں اور پھر باب مفاعلہ میں تبدیل کریں۔ پہلے ہم باب تفعیل میں ان کو تبدیل کرتے ہیں۔ صنع سے صنع، شرع سے شرع، وفر سے وفر، صرف سے صرف، سہول سے سہل۔ تو یہ باب تفعیل میں تبدیل ہو گئے۔ اب ہم باب مفاعلہ میں ان کو تبدیل کرتے ہیں۔ صنع سے صانع، شرع سے شارع، وفر سے وافر، صرف سے صارف، سہول سے ساہل۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، حول ما یاتی الی باب الاستفعال، درذیل افعال کو باب استفعال میں تبدیل کریں۔ یہاں باب استفعال میں ان کو تبدیل کرنا ہے۔ قابل سے استقبل، غل سے استغل، عمر سے استعمر، خبر سے استخبر، فہم سے استفہم۔